ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ذوالفقار اپنے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے نور کا پیچھا کر رہا ہے۔ کہتا ہے ذوالفقار کہ اس بات کے بارے میں تو میں پتہ لگا کر ہی رہوں گا کہ نور آخرکار ہو بہو حور جیسی کیسے ہو سکتی ہے۔ نہ کہ صرف اس کی شکل حور جیسی ہے بلکہ اس کی آواز بھی ہو بہو حور جیسی ہی ہے۔ ایسا ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ ذوالفقار جو کہ اس بات سے انجان ہے کہ نور کوئی اور نہیں بلکہ حور کی ہی سگی جڑواں بہن ہے۔ نور بھی پہلے اس بات سے انجان تھی کہ اس کی کوئی سگی جڑواں بہن ہے، لیکن اس کے والد شکیل نے اپنی ڈیتھ سے چند دن پہلے ہی نور کو بتا دیا تھا کہ اس کی کوئی سگی جڑواں بہن بھی تھی جو اس نے اپنے جگری دوست کو دے دی تھی۔ لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ اس کی جڑواں بہن اگر ہے تو ہے کہاں، اور وہ اس بات سے بھی انجان ہے کہ اس کی بہن تو اب اس دنیا میں باقی ہی نہیں رہی۔ ایک طرف سالار جو کہ ارشما کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے، کہتا ہے سالار ارشما سے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور تمہیں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی موم کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر اس لڑکی سے شادی کی تھی، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہی لڑکی جس کی بیچارگی کی خاطر میری موم نے میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی ہے، وہی لڑکی موم سے بات کرے گی اور ہماری شادی کروائے گی۔ سالار جو کہ نور کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے لیکن وہ اسے راستے میں ہی چھوڑ دیتا ہے یہ کہہ کر کہ تم کہیں پر بھی میرے ساتھ جانے کے قابل نہیں ہو۔ سالار ابھی وہاں سے جانے ہی لگتا ہے کہ جب دیکھتا ہے نور کا ٹکراؤ ذوالفقار کے ساتھ ہوا ہے، اور ذوالفقار کو دیکھتے ہی نور اس کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ کہہ کر کہ آپ نے پہلے بھی میری مدد کی تھی اور میں آپ کا شکریہ تک ادا نہیں کر پائی تھی۔ تو یہ بات سالار کو برداشت نہیں ہوتی اور وہ آتا ہے اور آ کر نور سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ مجھے کہ یہ کون تھا۔ نور کے بتانے پر بھی کہ وہ اس انسان کو نہیں جانتی، سالار اس بات پر یقین نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ تم جس طرح کی نظر آتی ہو اس طرح کی بالکل بھی نہیں ہو۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ تم نے میری موم کو شیشے میں اتار رکھا ہے اور وہ تمہاری ہر بات پر یقین کرتی ہیں، لیکن میں تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں کرنے والا۔ ذوالفقار یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا کہ یہ آخرکار کیا ہو رہا ہے۔ ذوالفقار جب دیکھتا ہے کہ کس طرح سے اس کا شوہر اسے بیچ راستے میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہے اور نور جو کہ گھر جانے کے لیے رکشے کو تلاش کر رہی ہوتی ہے، نور جو کہ رکشے میں بیٹھ جاتی ہے یہ سوچ کر کہ وہ گھر جائے گی اور جا کر اب آرام کرے گی، لیکن وہ اس بات سے انجان ہوتی ہے کہ رکشے والا اسے گھر لے جانے کی بجائے کہیں اور ہی لے جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ نور کو جب نظر آتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہ اپنے بچاؤ کی خاطر چیخو پکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کوئی بچاؤ۔ ذوالفقار کو جب محسوس ہوتا ہے کہ نور کسی خطرے میں ہے تو وہ اس کی مدد کرنے کے لیے رکشے کے آگے اپنی گاڑی لے جا کر رکشہ کو روک دیتا ہے۔ نور ذوالفقار کو دیکھنے کے بعد ہوش ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کوئی تو میری مدد کے لیے آیا۔ جب وہ ذوالفقار کو دیکھتی ہے تو اور بھی زیادہ چونک جاتی ہے یہ سوچ کر کہ آخرکار ہر بار میری مدد کو یہی انسان کیوں آتا ہے۔ وہیں پر جب چلی جاتی ہے نور گھر پر تو انجم اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم اس طرح سے کبھی بھی اپنے شوہر کا دل نہیں جیت پاؤ گی۔ تم اگر اپنے شوہر کا دل جیتنا چاہتی ہو تو تمہیں بناؤ سنگھار کرنا ہوگا تاکہ تم اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا پاؤ۔ نور اپنی پھپھو کی بات مان کر وہی سب کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر بھی سالار نور کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ سب کچھ میرے سامنے کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم میری نظروں میں وہی کی وہی رہو گی، وہی کلاس کی جو میں تمہیں سمجھتا ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی یہ انرجی میرے اوپر ضائع مت کرو۔ نور سمجھ جاتی ہے کہ سالار کے دل میں وہ کبھی بھی اپنی جگہ نہیں بنا پائے گی۔ نور ہے اس بات سے انجان کہ اس نے سالار سے شادی کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنایا ہے یا پھر اور مزید نئی مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ تو کیا نور کو اپنی اس بات کا جواب مل پائے گا؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل عشق میں تیرے صدقے۔